تائیاں دے نال خوش آمدید جی آیا نو اللہ خالقی کے نا توڑا سب دا آنا محفل پاک شرکت کرنا اور اس محفل جتنے بھی قدم اٹھا کے آئے اللہ خالقی کے نا توڑے ایک ایک قدم دے بدلے ہزار نیکیاں عطا فرمائے بلا تخیر اس محفل پاک تے خصوصی خطاب واسطے ماشاءاللہ ساڑھی خوش قسمتی ہے کہ سانوں انہوں نے اپنے قیمتی وقت جو وقت عطا فرمایا میری مراد استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی علی عمران قادری صاحب ملتمساں کے اپنے پیارے پیارے ایمانی اور قرآنی خطاب دے نال ساڑھے دلہ منور فرمان محبت دے نال استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید جتنے بھی آئے ہو اللہ اور اس رسول دی منشا اور مرضی دے نال اس محفل چاہے ہو پریشان نہیں ہونا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہ دے مقدرہ وچ ایک قسمت بری رات ہے وہ تشریف لینے اللہ پاک توڑا سب دعانا قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رحمت للعالمین عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محبت میں مختصر وقت کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے ایمان کی لذت ایمان کی قوت ایمان کی حلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی وابستگی خیالات میں معاملات میں سیاسیات میں معیشت میں معاشرت میں اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق اصل ہماری محافل کا بنیادی مقصد ہوتا ہے
اور تعلق جو ہوتا ہے یہ محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور محبت کے حوالے سے عقائد کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ مومن کا تعلق حضور کے ساتھ اس انداز کا ہو کہ جب حضور کا نام لیا جائے، حضور کی بات کی جائے تو بے دھیانی سے، بے توجہی سے نہ سنی جائے، بلکہ اپنا ظاہر اور باطن حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. جتنے ساتھی کھڑے ہیں ان کو یا تو اندر آ جائیں یا باہر چلے جائیں. انتظامیہ کوئی آئے نا تے جڑے باہر بیٹھے نے دو سارے نو ایتھے لیا کے بٹھا دیو کہ خوش قسمتی ہے تانوں میلاد واسطے بلایا ہے تے باہر ستے پے نے مدینے تے آ جاؤ سارے. حضور کا نام جب لیا جاتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ مومن کا ظاہر اور مومن کا باطن یہ دونوں خشوع اور خضوع کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ظاہر کے حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اپنے بدن کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا کرے. حضور کا نام سن کر اگر بدن میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ محبت نہیں ہے. اسی طرح اپنا باطن بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، اپنا دل حضور کی بارگاہ میں پیش کرے، بالکل حاضر ہو جائے. جب بندے کے دھیان میں، بندے کی سوچ میں، بندے کی فکر میں کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت قائم ہوتی ہے تو عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، یہ عقائد کے سارے مسئلے ہیں، ایمان کے مسئلے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے. ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی گفتگو کو سنا جائے، آپ کے فرمان کو سنا جائے تو فوراً، جس کو کہتے ہیں فوراً سے بھی پہلے تعمیل کا جذبہ اپنے سینے میں پیدا کر لیا جائے. وہ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ، کتنا پیار کرتے تھے سرکار سے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امت کے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ نیچے بیٹھ جاؤ. حالانکہ ان کو نہیں کہا جو دروازے میں تھے، جو سامنے والے بیٹھے تھے ان کو کائنات کے آقا نے فرمایا. اب پوری توجہ کے ساتھ اس منظر کو اپنے نگاہوں کے سامنے لائیں. اور میں اکثر یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ جب حضور کی باتیں سنی جائیں تو اپنی روح کو 14 صدیاں پہلے وہ مدینہ منورہ کی بہاروں میں لے جایا کریں. وہ کھجوروں کی مسجد، کچے مکانات، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ، وہ خرامہ خرامہ سرکار کا مدینے کی گلیوں میں چلنا، صحابہ کرام کا تعمیل کرنا. تو 14 صدیاں پہلے وہ نقشہ اپنے نگاہوں کے سامنے لایا کریں. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کائنات کے آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کائنات کے آقا نے فرمایا میری امت کے فقیہ ہیں، ان کو تو نہیں سرکار نے فرمایا، مگر وہ دروازے میں ان کے کانوں میں یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑ گیا. وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے. کائنات کے آقا نے فرمایا عبداللہ تم آگے آ جاؤ، میں نے تمہیں تو بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، مگر چونکہ کانوں میں آواز پڑ گئی تھی کہ حضور فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ،
تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہ سمجھا کہ میرے کانوں میں بیٹھنے کی آواز آ جائے اور میں کھڑا رہوں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ میدان احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی حفاظت کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنا پورا جسم سرکار کے آگے کر لیتے ہیں، اور تیر جو ہیں وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت کے اوپر، یعنی پوری پشت تیروں سے بھر گئی تھی، مگر مجال ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکے ہو۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں۔ اپنی جان بھی لٹانا، اپنا بدن بھی پیش کرنا، اپنا مال بھی پیش کرنا۔ اور اسی موقع پہ احد کے میدان کے اندر ایک صحابی ہیں کہ جن کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سرکار کے جسم اطہر سے خون بہ رہا ہے کہ کہیں زمین پہ نہ گر جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، خون کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، خون کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اندر چلا گیا خون۔ جب خون اندر چلا گیا تو کسی صحابی نے کہا کہ ابو سنان یہ کیا کر رہے ہو؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی رہے ہو، یعنی خون تمہارے بدن کے اندر جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن مقدس کے اندر یہ آیا ہے کہ خون حرام ہے، خون کا استعمال حرام ہے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ یہ بات کی جا رہی ہے، تو کائنات کے آقا نے فرمایا کہ ابو سنان کے جسم کے اندر میرا خون چلا گیا ہے، اب اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر لگے، عجیب حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کے آقا نے فرمایا اسے میرے قریب لاؤ۔ جب قریب آتے ہیں تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ محبت کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ محبت کے بارے میں عقیدے کے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جس دل میں حضور کی محبت آتی ہے، عشق آتا ہے، تو دنیا کی ہر شے کو دل سے نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل میں آتی ہے، سچے محب کے دل کے اندر، وہ صرف محض باتیں نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کے دل کے اندر دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ اور طمع یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر فقر آتا ہے، اس کے دل کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات میں سے ہے۔ یہ پرسوں پیپر تھا تو یہی سوال دیا تھا، چلیں آج اس کا جواب وطن اس وقت آیا یا نہیں آیا، آج جواب مل جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں بندے کا دل ہی نہیں لگتا۔ میں آپ کو بالکل ایمان کے تقاضے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دل نہیں لگتا، دل کہیں اور لگ جاتا ہے۔ انسان کی مطمع نظر پھر مکانات نہیں ہوتے، مطمع نظر دنیا کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایمان کی حالت کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے صبح کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگا ہوتا ہے کہ میں نے بس آخر میں پیش ہونا ہے، آخر میں پیش ہونا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ حضور فرماتے ہیں اسے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، دنیا اس کے قدموں میں ناک رگڑتی ہوئی آ جاتی ہے۔
ناک رگڑتی ہوئی آ جاتی ہے. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ سرکار کے والضحیٰ مکھڑے کا طالب ہوتا ہے، مدینے کا طالب ہوتا ہے. یہ ایمان کے تقاضے ہیں. محب جو ہوتا ہے اس کی طبیعت میں اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ علامات محبت میں علماء عقائد نے لکھا ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی ایک طرف ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کریں مگر اتحاد کی بات نہ کریں، وحدانیت کی بات نہ کریں، محبت کی بات نہ کریں، لوگوں کو جوڑنے کی بات نہ کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو حضور کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ لڑائی کی بات نہیں کرتا، وہ جھگڑے کی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم. وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. وہ اس محبت میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، حضور کی محبت کی علامات میں سے، کہ انسان کی طبیعت کے اندر فکر آخرت کا جو کیفیت ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے. کہ بس میں دنیا سے گیا ہی گیا، میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو پھر جب یہ تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ضائع نہ چلا جائے. اب دیکھیں یہی وہ بات ہے جو اس وقت حالات حاضرہ میں امت فتنوں کا شکار ہے، فسادات کا شکار ہے. نہ ہم سیاسی نظام جو گر ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارے کھا رہے ہیں. معاشی نظام بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارے کھا رہے ہیں. معاشرتی نظام بھی وہ بھی ٹوٹ کا شکار ہو گیا. اور پھر وہاں پہ ہمارے گھروں کے نظام کی بدامنیاں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں. تو اگر تو محبت ہوتی تو پھر یہ چیزیں تو نہ ہوتی. یہ ایک سادہ سی پرکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ امن کا علم بردار ہوتا ہے، امن کا علم بردار ہوتا ہے. اگر شوہر کو حضور سے محبت ہے وہ کبھی گھر میں فساد نہیں پیدا کرے گا. اگر بیوی کو حضور سے محبت ہے وہ گھر میں فساد نہیں پیدا کرے گی. اگر ایک والد کو حضور سے محبت ہے وہ گھر میں بچوں کے ساتھ فساد نہیں پیدا کرے گا. بچوں کو حضور سے محبت ہے تو وہ فساد نہیں کریں گے. بہن بھائیوں کو حضور سے محبت ہے تو وہ اخوت کا جذبہ آگے بڑھائیں گے. یہ تین مضبوط ترین قلعے جو کسی بھی خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے گھروں میں پیدا کیا جا رہا ہے اسی تین قلعوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب تک ہم قرآن سے جڑے رہے اور حضور کی محبت کا، آپ علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر، اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. بلکہ ایک روایت بڑی پیاری ہے، وہ سنا کر میں آگے بڑھتا ہوں. صحابی رسول ہیں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی، کہ اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس انداز کے ساتھ کرنا کہ تمہارے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کینہ اور بغض نہ ہو. یہ دوبارہ میں لفظ دہرا رہا ہوں، بڑے اہم لفظ ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، صبح اور شام اس انداز کے ساتھ کرنا کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. اگلا جملہ بڑا اہم ہے. کائنات کے آقا نے فرمایا ھذا من سنتی، ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا. اور اگلا جملہ بھی بڑا پیارا ہے،
کائنات کے آقا نے ہم عموماً اگلا حصہ پڑھتے ہیں حدیث کا، یہ پچھلا حصہ نہیں پڑھتے. آگے حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری اس سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب ذرا غور کریں، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین محبت یہ ہے کہ میرا دل لوگوں کے بارے میں صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے. بھی جب دل صاف ہوگا تو غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، مست ملنگ کوئی کہے گا بس. اور یقین جانے جو لا الہ الا اللہ کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو میں اکثر یہ سادہ لفظوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے آپ کی توجہ صرف یہ ہونی چاہیے، بس تو ہی تو. مولا مجھے کوئی دنیا سے نہ غرض، کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ. کوئی گالی دیتا ہے آپ یہی، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ. کوئی مخالفت کرتا ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ. مجھے کام اپنے ہی کام سے، مولا تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. بس تو ہی تو سنے، بس تو ہے. اور میرا کوئی ساجی نہیں، کوئی بیلی نہیں، کوئی سجن نہیں، سب عارضی ہیں، عارضی مورے ہیں. یعنی نہ میں کچھ ہوں نہ یہ بندے کچھ ہیں. کیا ہے یہ؟ ہر بندہ اپنی تاریخ پیدائش سے پہلے اس دنیا میں نہیں تھا. اور انسان کی عبرت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی یار یہی تو کل بندہ ہمارے ساتھ تھا، پرسوں ہمارے ساتھ تھا، ترسوں ہمارے ساتھ تھا. اچھا اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک دن میرے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہوگا کہ کل ہمارے ساتھ تھا، کل باتیں کر رہے تھے، اس کا جنازہ. اور آخر وہ قبر کی مٹی کے نیچے جانا ہی جانا ہے. تو کتنا خوبصورت انداز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام اس انداز سے کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کینہ نہ ہو. ھذا من سنتی، فرمایا یہ میری سنت ہے. کتنی کمال کی سنت، کتنی کمال. اور اس پر بھی ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اور اگلا جملہ پھر آخر میں پیش کروں گا. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں کہ آج جو مسجد نبوی کے دروازے سے پہلے داخل ہوگا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب ایک صحابی آتے ہیں، سادہ سے داڑھی کے اندر سے پانی کے قطرے وہ بھی ٹپک رہے ہیں. وضو کر کے آئے تھے تازہ، وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر سرکار کے پاس بیٹھے واپس چلے گئے. اب دوسرا دن آتا ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو آج مسجد نبوی کے دروازے سے پہلے آئے گا. اب صحابہ دیکھتے ہیں کہ آج کون آتا ہے، دیکھا جو کل آیا تھا وہی آج آ رہا ہے. تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے فرما دیا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مسجد نبوی کے دروازے سے آج پہلے آئے گا. دیکھا کہ وہی بندہ آ رہا ہے تیسرے دن. ایک صحابی اس کی جاسوسی کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے کہ یار 3 دن اس کو جنت کی ٹکٹ ضمانت ملتی رہی ہے تو یہ وظیفہ کیا کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہوگا، رات کو کتنے نفل پڑھتا ہوگا پتہ نہیں. اب اس کا کوئی عمل اسے نظر نہیں آیا. 5 وقت کی بس نماز پڑھتے تھے فرائض، اور روٹی روزی کمانے کے لیے چلے جاتے تھے، حلال رزق کما کے گھر آ جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہی سو جاتے تھے. یعنی کوئی طویل عبادت نہ تھی. اب کیا ہوتا ہے، وہ صحابی چوتھے دن پوچھتے ہیں کہ یار مجھے کوئی عمل تو بتاؤ، اللہ کے نبی تجھے 3 دن جنت کی ضمانت دیتے رہے ہیں تو وظیفہ کیا کرتا ہے. وہ صحابی کہنے لگے میرا ایک وظیفہ ہے جو آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں. میرا وظیفہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی بندے کے بارے میں نفرت کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں. اللہ کرے یہ وظیفہ ہمیں کرنا آ جائے. یقین جانے اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے. اور یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے
اور میں ایک وہ اس حدیث پاک سے استدلال کرتا ہوں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے حکم پہ بیٹھ گئے نا نیچے، تو حضور نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ آج میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو لیٹے لیٹے مجھے ایک عجیب سا نشہ چڑھ گیا کہ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حکم پہ فوری تعمیل کی کہ میرے نبی کا بات آ گئی، کس کو کہا ہے مجھے نہیں پتا، بس میرے کانوں نے سن لیا ہے نا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے تعمیل کی، بیٹھ گئے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں اس مستی میں تھا کہ اللہ کرے ہم بھی ایسی تعمیلیں کرتے رہیں کہ سرکار ہمارے ان اداؤں کو دیکھ کر فرماتے رہیں میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اور ایسا ہوتا ہے، سرکار اتنا نوازتے ہیں، جب آپ اس کے ہو جائیں، اس کے نام پہ وارنا شروع کر دیں، دینا شروع کر دیں، غریبوں کا خیال کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ اچھا جب حضور نے یہ فرمایا نا ھذا من سنتی، اور آگے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری اس سنت سے محبت کی، یعنی دل کو صاف رکھا، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے حضور نے فرمایا من احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا عظیم ترین وظیفہ، دل کو صاف رکھا جائے، دل کو قدورت سے صاف رکھا جائے۔ اب ہمارے گھروں کے نظام کے اندر، کیونکہ معاشرے کی سب سے پہلی اکائی گھر ہے، 3 بونڈ ہیں۔ بونڈ سمجھتے ہیں نا، یہ جو لگائے جاتے ہیں لکڑی کو مضبوط کرنے کے لیے، عام بازار سے ملتا ہے، یعنی بونڈ، چیزوں کو چپکانے کے لیے۔ تو گھروں کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے 3 اصول ذہن میں رکھیں، بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ 3 اصول، جن گھروں میں یہ 3 اصول قائم ہیں وہ گھر کامیاب ہے، اور ان 3 میں سے ایک میں بھی کمی پائی گئی، وہاں پر فساد اور فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اور پہلا کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، مودت اور رحمت۔ شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت۔ جن گھروں میں میاں اور بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوگی، وہاں پر فساد پیدا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیسے پیدا کی جائے؟ سیدھا سا جواب ہے، سیدھا سا جواب، اور ٹو دی پوائنٹ جواب۔ قرآن کی روشنی میں، سورہ نور کی روشنی میں، مرد اور عورت اپنی نگاہ اور اپنا دل پاک کر لیں، رب ذوالجلال خود بخود محبت پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ صرف نظروں کی حفاظت کر لیں، نظروں کی حفاظت۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ ہم نظروں کی حفاظت میں انتہائی کمزور جا رہے ہیں۔ کسی کی بہن کو دیکھیں، کسی کی بیٹی کو دیکھیں، فوراً نظریں جھکا لیں۔ اللہ کا خوف طبیعت میں پیدا کریں۔ نگاہ پاک نہ ہو تو دل پاک نہیں رہتا۔ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹیلی ویژن گھروں سے نکال نہیں سکتے، تربیت نہیں ہے، وہاں پر فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ جس بندے نے اس دور کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے ڈاکے ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں کرتے ہم۔ لہذا اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ دل پاک نگاہ پاک، دل پاک نگاہ پاک، دل پاک نگاہ پاک۔ کوشش کریں، اور ہر وہ چیز جو آپ کی نگاہوں کے لیے، مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا اس وقت ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کے ساتھ میری نگاہ پاک ہونے کا خدشہ ہے کہ نہیں ہو رہی، آپ ڈیلیٹ کر دیں، اللہ سے رجوع کریں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہاں پر ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں چلے۔
اس کے علاوہ اپنے معمولات ہیں جس سے آپ کی نگاہ پاک نہیں رہتی. آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں وجہ سے میری نگاہ میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اپنی زندگی سے ختم کر دیں. آپ ایک ہفتہ عمل کر کے دیکھیں، یقین جانیں اللہ اور اس کے رسول کی عنایات شروع ہو جائیں گی. تو پہلا جو یہ طریقہ ہے گھر کے اندر مضبوط قائم کرنے کا، شوہر اور بیوی کے درمیان گوڑی محبت، اور اس کا اور اگلا طریقہ حضور کی سنت ہے. حضور کیسے اپنی ازواج کے ساتھ پیش آتے ہیں، ازواج کیسے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آتی ہیں. دوسری چیز جو گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے، اولاد اور والدین کے درمیان ادب کی کیفیت. جن گھروں میں ادب نہیں ہے وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ، اور آپ حیران ہوں گے، 3 نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں: سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام، جس میں عائلی نظام بھی آ جاتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے سب سے کم آیات اللہ تعالیٰ نے سیاسی نظام کے متعلق نازل کی ہیں. سب سے کم آیات، صرف 3 اصول دیے اللہ تعالیٰ نے سیاست کے. حاکمیت اللہ کی ماننی سب نے، خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان سب سے کم آیات سیاست کے متعلق ہیں. معاشی نظام کے مطابق بھی صرف چند اصول دے دیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں: حرام نہیں کھانا، سود سے بچنا ہے، جوے سے بچنا ہے، بت پانسوں سے بچنا ہے، اور چند اصول دے دیے کہ یہ تم نے حرام کاروبار نہیں کرنے، حلال طریقے سے جیسے مرضی کرو. اور آپ حیران ہوں گے معاشرتی نظام کے متعلق سورہ البقرہ کے کتنے رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. سورہ نساء نازل کر دی، سورہ مائدہ نازل کر دی، سورہ نور نازل کر دی، سورہ حجرات نازل کر دی، سورہ احزاب نازل کر دی، سورہ طلاق نازل کی، سورہ تحریم نازل کی، سورہ مجادلہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. اور اس کے علاوہ کتنی آیات ہیں جو ساری کی ساری معاشرت کے متعلق ہے کہ آپ نے اپنے عالی نظام کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، معاشرت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اب پہلا جو سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان گوڑی محبت. یہ نہیں ہوگی گھر کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. شوہر کی نگاہ اور ہوگی کہیں، بیوی کی اور ہوگی، گھر کامیاب نہیں ہوگا. نمبر 2، والدین اور بچوں کے درمیان ادب. فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. والدین کے سامنے دلائل نہیں چلتے، گھر میں عدالت نہیں لگتی. گھر کا جو نظام ہے وہ احسان کی بنیاد پہ چلتا ہے. یہ اصول ہے قرآن کا. جب آپ گھر میں دلائل چلانا شروع کر دیتے ہیں، شوہر بیوی سے دلیلیں شروع کر دے، بیوی شوہر سے، گھر نہیں چلے گا. بیٹا باپ کے سامنے دلائل دینا شروع کر دے، گھر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا، احسانہ. اور احسان کا مطلب ہوتا ہے وقتی طور پہ چپ کر جانا. سادہ میں اس کا بڑی تفصیلات ہیں، سادہ عملی پریکٹیکل اس کا ہے. اگر شوہر تلخی میں ہے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی تلخی میں ہے تو شوہر چپ کر جائے، والد کوئی سخت بات کر رہا ہے تو بچہ چپ کر جائے. تو یہ جو چپ ہو جانا ہے وقتی طور پر، یہ گھر کے نظام کو مضبوط کرتا ہے. اب اس کی میں اکثر کہتا ہوں، حضرت علی کا نام تو ہم لیتے ہیں، شوہروں کے لیے میں حضرت علی کی ایک سنت عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی کی ایک سنت ہے کہ جب گھر میں کوئی ناراضگی ہوتی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے آپ سیدھا مسجد میں چلے جاتے. اور آج کل کے دور میں میرے خیال میں مردوں کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ گھر میں کوئی تلخی ہو سیدھا مسجد چلے جائیں، حضرت علی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور وہ کتنی مشہور روایت گھر کے نظام کو چلانے کی، کمال کا انداز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. بخاری شریف کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں. حضور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، آپ افسردہ سی بیٹھی ہوئی ہیں. کائنات کے آقا نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ تو وجہ بتائی کہ علی ناراض ہو کے چلے گئے. میں یہاں پر رک کر بتانا چاہتا ہوں گھر چلتا کیسے.
ہمارا جیسا کوئی ہوتا نا، اپنی بہن کے گھر جاتا یا اپنی بیٹی کے گھر جاتا اور پتہ چلتا کہ شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے، تو ہمارا پہلا جملہ ہوتا ہے چل دیے گھر چل انہاں میں نبڑ کے آنا. یعنی گھر کو یوں اجاڑنا شروع کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، ہر بندہ غلطی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے نا گھر کے اندر، تلخیاں ہو جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں. تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو گھر چل میں علی کے ساتھ نبڑ کے آتا ہوں. فرمایا تو بیٹھ میں اس کو لے کے آتا ہوں. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے علی کو دیکھا؟ صحابہ نے عرض کی حضور وہ مسجد میں گئے ہوئے ہیں. تو وہاں پر مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، سو گئے نا، اور پورے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے کیونکہ کروٹیں بدلی ہوں گی تو سوئے ہوئے ہیں. قربان جائیں ایک سسر کا اپنے داماد کے ساتھ رویہ کیسا ہے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا بھی نہیں، اوے علی اٹھ، پاس بیٹھ جاتے ہیں، منظر ذرا سین میں لائیں اور مٹی صاف کرنا شروع کر دیں، مٹی، اور کیا فرماتے ہیں کم یا ابت تراب، او مٹی آڑیا اٹھ کھڑو. یہ ابو تراب اس وجہ سے کہا جاتا ہے حضرت علی جو لقب ملا آپ کو ابو تراب. ابو کا مطلب والا ہوتا ہے عربی زبان، والا بھی ہوتا ہے ویسے ابو ہریرہ جیسے بلیوں والے. تو ابو او مٹی آڑیا اٹھایا، گھر لے گئے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس بٹھایا اور حضور نے کچھ شغل کی باتیں کی. شغل کی باتیں کی حضور نے جیسے کچھ شغل کی باتیں کی، وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا پڑے. سرکار نے فرمایا تم بیٹھو میں گھر چلتا ہوں. لو جی مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. کتنا خوبصورت انداز تھا میرے. ہم نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے، جب فالو ہی نہیں کرتے، جب سمجھنا نہیں ہے تو پھر ہمارے گھروں میں محبت کیسے پیدا ہو، گھروں کو کیسے بسایا جاتا ہے. میرے کریم آقا نے بتایا ہے باقاعدہ. اور تیسری چیز جو گھروں میں انتہائی اہم ضروری ہے وہ بہن بھائیوں کے درمیان اخوت کا جذبہ، مضبوط قسم کی اخوت ہونی چاہیے. بہن بھائیوں کا خیال کرے، بھائی بہنوں کا خیال کریں، بھائی بھائیوں کا خیال کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، چپ ہو جائیں، کچھ سہ لیں اور کچھ بیک سٹیپ لے لیں. کتنی بڑی بشارت میرے کریم آقا نے سنائی ہے کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ان میں سے ایک حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے یار تو مجھے معاف کر دے کوئی بات نہیں، یقین جانے اس دور میں لڑائی سے بچانا بہت بڑا جہاد ہے، بچ جانا بہت بڑا جہاد ہے. ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں، عدم برداشت کی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کو برداشت نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا جو بندہ بیک سٹیپ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں میں سوری کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہے، کوئی بات نہیں. حضور فرماتے ہیں میرے اس امتی نے بڑا کام کیا، میں اپنے اس امتی کو ضمانت دیتا ہوں کل جنت کے درمیان میں محمد اس کے لیے محل بنواؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیک سٹیپ لینا، پیچھے ہٹ جانا، اس میں وہی بات آگئی نا جو پہلے میں نے عرض کی ہے. جب بندہ ملنگ ہو جاتا ہے نا، ملنگ ہو جاتا ہے، بس تو ہی تو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ حضور نے بھی یہی جملہ، یہ وہ مقام ہے روحانیت کا کہ پھر بندہ ایسے خوشگوار موڈ میں رہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. کہ کائنات کے آقا نے بھی تو یہی جملہ کہا تھا نا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھائیں، لوگ مجھے دھکے دیں، برا بھلا کہیں، مجھے اتنی پرواہ ہے کہ مولا تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں محمد سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ کو راضی کریں، مخلوق راضی نہیں ہو سکتی، نہ یہاں پر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ وہ محبت کے مظاہر ہیں جو ہم نے کبھی اس انداز سے، جو علماء عقائد نے، شرح عقائد نصفیہ ہے، اسی طرح اس کے علاوہ جو ہماری عقائد کی کتابیں ہیں، عقیدہ طحاویہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری مشہور کتب میں سے عقیدے اور ایمان کی کتابیں ہیں، ان میں ہم نے کبھی اس نوعیت سے پڑھا ہی نہیں. ہم محبت سمجھتے ہی کچھ اور ہیں.
تو محبت تو یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے کی ہے نا محبت، یعنی قرآن سے عشق کیا، قرآن سے پیار کیا، یہی تو حضور سے محبت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے محبت کی ہے۔ تو روایتی انداز سے اب ہمیں کچھ نکلنا ہوگا، جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ دو چیزیں اپنی طبیعت سے نکال دیں، آپ کامیاب ہیں۔ پوری چھوٹی میں آپ کو دیتا ہوں، لالچ اور حرص۔ زندگی میں کبھی کسی سے لالچ اور حرص نہ کریں، پہلا اصول۔ نمبر 2، مشہور ہونے کا لالچ بھی ذہن سے نکال دیں۔ یہ 2 اصول زندگی کے کامیاب ترین اصول ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنے، کام ہونا چاہیے بس، آپ بس کام کر کے جائیں دنیا میں۔ اور اس پر آخری مثال دے کر گفتگو ختم۔ کتنے نبی آئے ہیں اس کائنات میں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اللہ کے نبی تھے نا، ہم ان میں سے 1,00,000 کو بھی نہیں جانتے۔ پیچھے کتنے بچے؟ 24,000۔ 24,000 میں سے 23,000 کو بھی نہیں جانتے۔ پیچھے کتنے بچے؟ 1,000۔ 1,000 میں سے 900 کو بھی نہیں جانتے۔ پیچھے 100 بچا، 100 میں سے 75 کو بھی نہیں جانتے۔ تو 1,23,975 ہو گئے، باقی 25 بچے۔ بس 25 نبیوں کا تذکرہ بطور حوالہ قرآن و سنت میں آیا ہے، بس۔ اس کا مطلب 1,23,975 نبی آئے ہیں نا، نام کوئی نہیں، کام کر کے گئے، کام کر کے گئے۔ بس کام چاہیے، نام کے پیچھے نہ بھاگیں، ورنہ ہوگا کیا؟ جب حرص اور مشہوری کا خوف آتا ہے نا دل میں، تو پھر بندہ کیا کیا کرتا ہے؟ چاپلوسی کرتا ہے، ہر ایرے گھیرے کی تعریف کرے گا، ظالم کے سامنے بھی سر کو جھکائے گا، 2 نمبر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، چور راستہ اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ بھول جائے گا کہ میرا رازق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ بھول جاتا ہے، پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ جناب میں نے اگر یہ بات کر دی، یہ تو ناراض ہو جائے گا، میری روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ نہیں، تو نے دیکھی نہیں عشق کے کلندر کی دھمال، تو نے دیکھی نہیں عشق کے کلندر کی دھمال، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائے تو دھول اڑا دیتا ہے۔ عشق کا کلندر اور ہوتا ہے، پیسے کا کلندر اور ہوتا ہے، حرص کا کلندر اور ہوتا ہے، اور جو عشق کے کلندر ہوتے ہیں، المحبت سمی المحبہ تمحو ما سوی المحبوب۔ محبت کو محبت کہتے ہی اسی لیے کہ محبوب کے علاوہ سارا کچھ دماغ سے نکال کے باہر پھینک دیتی، بس محبوب ہی محبوب۔ مدینے کی گلیاں، مدینے کی بہاریں، مدینے کی مٹی، مدینے کی سوچ، اور وہ اس کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ بس مدینہ مدینہ مدینہ، اور بس ادھر ہی بھاگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔